رحمت کا ارمان، شان رمضان۔ کبھی سوچا ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ ہمیں صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، روزہ ایک خاموش عبادت ہے لیکن اس کی گہرائی بہت بہت زیادہ ہے۔ تو آئیے مل کر اس کے باطنی پہلوؤں کو دریافت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے کہیں زیادہ کیوں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اندر سے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف بھوک کا احساس دلانا نہیں بلکہ ہماری روح کو پاک کرنا ہے۔ آج ہم اسی تبدیلی کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اپنے سفر میں ہم 5 اہم پڑاؤ پر رکیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ روزے کا ختمی مقصد کیا ہے، پھر یہ کہ یہ ہمارے نفس کی تربیت کیسے کرتا ہے، اس سے شکر کا احساس کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ ہماری روح کو کیسے مضبوط کرتا ہے، اور ہاں، آخر میں ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش قبول بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ تو آئیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اس سب سے بنیادی سوال سے کہ آخر روزے کا اصل مقصد ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو چلیں اس میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں۔ ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ کیا یہ صرف ایک سالانہ رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے؟ قرآن اس سوال کا بالکل صاف جواب دیتا ہے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تو یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کی موجودگی کا ایک گہرا احساس ہے، ایک ایسی کیفیت جو ہمیں ہر اس کام سے بچاتی ہے جو اسے ناپسند ہو، بالکل ایک ڈھال کی طرح جو ہمیں ہر خطرے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور جب یہ ڈھال ہمارے پاس ہو نا تو اس کے فائدے حیران کن ہیں۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے اور زندگی کی مشکلات میں راستہ دکھاتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تقوی اس روحانی سفر میں ہمارا سب سے قیمتی سامان ہے۔ یہ کتنی خوبصورت مثال ہے، جیسے ایک لگام ایک سرکش گھوڑے کو قابو میں رکھتی ہے نا، بالکل اسی طرح روزہ ہماری بے لگام خواہشات، ہمارے نفس کو قابو میں لاتا ہے اور ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لگام کام کیسے کرتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روزہ عملی طور پر ہمارے اندر خود پر قابو پانے اور روحانی نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے کیسے کام کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے روزہ آدھا صبر ہے، اور یہ بالکل سچ ہے۔ جب ہم بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتے ہیں اور پھر بھی صرف اللہ کی خاطر خود کو روکے رکھتے ہیں تو ہم صرف انتظار نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم صبر کی عملی مشق کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روزہ ایک ہی وقت میں ہمیں صبر کی ان تینوں اقسام کی تربیت دیتا ہے: اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا، گناہوں سے خود کو بچانا اور زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنا۔ یہ صبر کا ایک مکمل ٹریننگ پروگرام ہے۔ امام غزالی نے روزے کی گہرائی کو 3 درجات میں بہت خوبصورتی سے تقسیم کیا ہے۔ عام روزہ تو بس کھانے پینے سے پرہیز ہے۔ خاص روزہ ہے اپنے اعضاء کو یعنی آنکھ، زبان، کان کو گناہوں سے بچانا، اور سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے اپنے دل اور دماغ کو اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک کر لینا۔ یہاں آ کر ایک بہت اہم فرق واضح ہوتا ہے روزے کے اصل مقصد اور ہمارے جدید دور کی دعوتوں کی رسم کے درمیان۔ جہاں روزے کا مقصد خواہشات کو کمزور کرنا ہے، وہیں حد سے زیادہ کھانے پینے سے اکثر اس کا روحانی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس ساری محنت اور خود پر قابو پانے کا پھل کیا ہے؟ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت انعام ہے: شکر گزاری کی خوشی۔ کہتے ہیں کہ ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر، اور روزہ ہمیں شکر کرنا سکھاتا ہے۔ جب سارا دن پیاسے رہنے کے بعد پانی کا ایک گھونٹ حلق سے اترتا ہے نا، تب ہمیں اس نعمت کی اصل قدر کا احساس ہوتا ہے۔ یہی احساس دل میں سچی شکر گزاری پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث افطار کی چھوٹی سی خوشی کو آخرت کی سب سے بڑی خوشی سے جوڑ دیتی ہے۔ افطار کی خوشی تو بس ایک جھلک ہے، ایک چھوٹا سا نمونہ ہے اس عظیم خوشی کا جو اپنے رب سے ملنے پر ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ سحری کا عمل آپ دیکھیں ظاہر میں تو بہت معمولی سا لگتا ہے، لیکن اس میں بہت گہری برکتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ صرف روزہ رکھنے کے لیے کھانا نہیں بلکہ ایک ایسی سنت ہے جس پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ عبادت کے لیے طاقت کا ذریعہ بھی ہے۔ انسان جو ہے وہ جسم اور روح سے مل کر بنا ہے۔ جب ہم روزہ رکھ کر اپنی جسمانی خواہشات کو قابو میں لاتے ہیں تو دراصل ہم اپنی روح کو طاقتور ہونے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں، یعنی جسمانی کمزوری روح کی طاقت بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنے نفسانی خواہشات سے اوپر اٹھتا ہے تو وہ فرشتوں کی صفات کے قریب ہو جاتا ہے جن کی کوئی دنیاوی خواہش نہیں ہوتی۔ یہی بلندی اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ روزے کے گہرے رازوں میں سے ایک ہے۔ روزہ ایک طرح سے زندگی کی ایک مثال ہے، اللہ کی خاطر جد و جہد اور ثابت قدمی کا ایک دور
جس کے بعد آخر میں اجر کی امید ہوتی ہے۔ جیسے افطار پر پیاس بجھتی ہے، بالکل ویسے ہی زندگی کے اختتام پر محنت کا پھل ملنے کی امید ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سفر کے آخری پڑاؤ پر، جہاں ہم خود سے یہ سوال پوچھیں گے، ہم کیسے جانیں کہ ہماری یہ روحانی کوشش کامیاب ہوئی ہے؟ اصل امتحان تو جیسا کہ کہتے ہیں رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ روزے کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آئے، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں اور ہمارا دل پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف مائل ہو۔ تو آئیے اس گفتگو کا اختتام اس گہرے سوال پر کرتے ہیں جو ہر ایک کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا اس رمضان کے روزوں نے واقعی ہمیں ایک بہتر انسان بننے میں مدد کی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی مثبت اور دیرپا تبدیلی آئی ہے؟